اب یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ اکثر ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے، اگر 1 سال بچہ پیدا نہ ہو تو انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں میکے والوں کی طرف سے، جو لڑکے کے میکے والے ہیں، اور جی خیر ہے جی بچہ پیدا نہیں ہو رہا، 2 سال ہو گئے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں، 3 سال ہو گئے، کہتے ہیں جی ادھر سے بچے پیدا نہیں ہوتے، ان کی اور شادی کرو۔ ٹھیک ہے، شادی کے اندر تو قباحت نہیں ہے، شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو 4 شادیوں کی، لیکن اس بنیاد پر شادی کرنا کہ جی اس کے بچے پیدا نہیں ہوتے ہم اور شادی کرتے ہیں، وہ اولاد دینے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نے اولاد کسی کے ہاتھ میں نہیں دی، حتیٰ کہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا امہات المومنین ہیں، سیدہ طاہرہ مطہرہ ہیں، انہوں نے ایک دن فرمایا حضور گھر میں کوئی اولاد نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پوری دنیا میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، ان سے بڑھ کر اور کوئی نہیں، ان سے بڑھ کر صرف ایک ہستی وہ اللہ کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اولاد کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اولاد اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والے ہیں، اگر اللہ نے ہماری قسمت میں نہیں لکھا میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اور آج اس پر فتن دور میں اکثر ہمارے ہاں کہا جاتا ہے فلاں جگہ چلے جائیں، فلاں دربار پر چلے جائیں، فلاں پیر صاحب کے پاس چلے جائیں، اولاد لے کر آئیں۔ یہ شرکیہ گفتگو ہے، اس سے عقیدے ہمارے خراب ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا بھی کوئی ولی ہے؟ پیغمبر سے بڑھ کر بھی کوئی اچھے کردار کا مالک ہے؟ اگر ان کی بیوی کہہ رہی ہیں، اگر وہاں حضور فرما رہے ہیں عائشہ اولاد اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آج ہم کہیں فلاں جگہ ہم چلے جائیں ہمیں اولاد مل جائے، تو میرے بھائیوں یہ نظریہ اور عقیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے ہم اولیاء اللہ کے پاس جائیں، اچھی بات ہے، نیک آدمی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہاں جائیں ان سے دعا کروائیں کہ جی آپ اللہ کے نیک آدمی ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ ولی آدمی ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اولاد دے۔ یہ طریقہ ہے ان سے دعا کروانے کا۔ یہ نہ کہیں او جی آپ ہمیں اولاد دیں، اور یہاں اس پاکستان میں پھر مختلف قسم کے اللہ معاف فرمائے باتیں سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم سے تو وہ پھر اگر اسلام میں یہ چیز ہے تو پھر ہم سے تو وہ ہندو بہتر ہے جو جا کے اپنے ان کے جو مندر ہیں وہاں جا کے اولاد مانگتا ہے۔ آج ہمارے جا کر کس طرح سے مختلف قسم کے طریقے، ہمارے علاقوں میں عورتیں جاتی ہیں وہ نوراتہ جا کر بیٹھتی ہیں، 9 راتیں جا کے دربار پہ بیٹھتی ہیں، کہتے ہیں جی ہم نے منت مانی ہے، ہم نوراتہ بیٹھیں گے اللہ ہمیں اولاد دے گا۔ اسلام نے کیا کہا ہے؟ اسلام نے یہاں تک کہا ہے کہ عورت اپنے گھر سے بغیر محرم کے باہر نہ نکلے، حتیٰ کہ مبارک سفر بیت اللہ اور مسجد نبوی کا مبارک سفر ہے، وہاں بھی اب کوئی حج کرنے جاتا ہے، عمرہ کرنے جاتا ہے، بغیر محرم کے ساتھ نہیں جاتا، عورت کے ساتھ محرم ہونا چاہیے، عورت کا بھائی، بیٹا، خامد، باپ رشتہ ہونا چاہیے جو عورت کے ساتھ جائے، حالانکہ سفر کتنا مبارک ہے، لیکن شریعت میں کیا ہے؟ تاکہ شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ شیطان ہر جگہ دشمن ہے، کہیں بھی وہ گناہ کا ارتکاب کروا دے گا، عورت اکیلی نہ جائے، ساتھ محرم ہونا چاہیے، اور پھر 9 راتیں جا کے کہیں رہنا، یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ تو وہی بات ہے ہم جو مرضی کریں ہمارے لیے وہ اسلام ہے، اگر ہندو لوگ وہ کریں وہ برا ہے، ہم کریں تو اچھا ہے۔ ہندو جا کے بت کو سجدہ کرے وہ مشرک ہے، ہم جا کے کسی دل کو، کسی گھوڑے کو، کسی قبر کو، درخت کو ہم سجدہ کریں ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام میں دوہرا معیار نہیں ہے، ایک اسلام ہے، وہ سچا دین، سچا اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا سچا دین ہے۔ ہاں درباروں پر بھی جائیں، انکار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر پر جایا کرتے، لیکن وہاں جا کر سجدہ نہیں کرنا، ان سے اولاد نہیں مانگنی، ان سے نفع نقصان نہیں مانگنا، جو کچھ آپ کو آتا ہے وہاں تلاوت کریں اور دعا کریں اللہ کریم ہم نے تلاوت کی، ان کا ثواب ہمارے ان بزرگ صاحب کو پہنچا دے، اللہ کریم آپ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اولاد کی، ہمیں مال کی، کاروبار کی، اللہ کریم آپ ہمیں اولاد دیں۔ یہ اسلامی طریقہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، تو بات چلی آج اس دور میں اگر گھر میں اولاد پیدا نہ ہو تو ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے، وہ جی بچے پیدا نہیں ہوئے، عورت کو
فرمایا کہ اس کو اس کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں، دیکھو جی یہ کیسی عورت ہے، بچے پیدا نہیں ہو رہے، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ اولاد کا خزانہ تو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت خدیجہ کے بطن مبارک سے 5 سال کے بعد بیٹا پیدا ہوا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے عبداللہ وہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت قاسم کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئی، زینب کے بعد پھر عبداللہ پیدا ہوئے، اس کے بعد حضرت ام کلثوم، اس کے بعد حضرت رقیہ، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ یہ پیدا ہوئی عورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، حضور